میں شکارپور سے گزر رہا تھا ایک زمانے میں، میں آ رہا تھا سوئی سے، پروگرام تھا وہاں سوئی میں بلوچستان، تو بائی روڈ ادھر سکھر آیا، وہاں سے ایئرپورٹ ہے وہاں پر، تو وہاں سے بھی بائی ایئر ادھر آیا، تو وہ جو سفر تھا بائی روڈ کا، پھر ادھر سے پیچھے سے ہوتا ہوا بالائی سندھ سے پھر یہ شکارپور میں پہلی دفعہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھینسیں جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں مجھے ملی، اتنی بھینسیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بھینسیں کبھی نہیں دیکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا بھینسوں کا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے بھائی۔ کراچی میں اور شاید باہر بھی دوسرے شہروں میں بھی یہ ٹرینڈ ہوگا کہ کبوتروں کو ہزاروں کی تعداد میں جمع کر کر کے دانہ کھلا رہے ہیں۔ یہ ایک نیک کام شروع ہو گیا ہے ہمارے شہروں میں، جگہ جگہ بڑے بڑے مین اسٹاپوں پر، اسٹیشنوں پر، یہ اب یہاں پر ہونے لگا، کبوتروں کو جمع کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ وہ باقاعدہ بازار بھی لگ گئے ہیں اس کے دانے کے، اور وہیں خرید رہے ہیں اور وہیں ڈال رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بے تحاشا کبوتر وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور آنتوں کو بالکل جیسے جاری ساری کرتی ہے، اور جو بھی مواد جا رہا ہے وہ پھر آرام سے اس کا اخراج ہوتا ہے، اس لیے قبض کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انجیر جو ہے جگر کی فعالیت کو بہتر کرتی ہے، معدے کے نظام کو درست رکھتی ہے، نظام ڈائجسٹو سسٹم کی اصلاح کرتی ہے، بہت مفید چیز ہے، بڑی برکت والی چیز ہے۔ روزانہ اس کو آپ وہ ایک اس میں دودھ کے برتن میں 1 کپ میں دودھ ڈال کے اس میں بھگو دیں اور صبح اس کو پی لیں۔ دانائی ہر مرغ اندازہ وہی است، تو مائی ہر مرغ انجیری کئی است۔ ہر مرغ کا دانہ جو ہے اس کے اندازے کے مطابق ہے، یعنی دانہ پانی، دانہ دن کا خوراک۔ مرغ کس کو کہتے ہیں؟ مرغ یہ اردو والا نہیں ہے، یہ فارسی ہے، مرغ پرندے کو کہتے ہیں۔ تو ہر پرندے کا دانہ اس کے اندازے کے مطابق ہے، کہ ایک تو یہ کہ کوالٹی اس کی فکس ہے، اور اسی طرح کوانٹٹی بھی اس کی لیمیٹڈ ہے، جیسا اس کا معدہ ہے، جیسا اس کا ہاضمہ ہے، اسی حساب سے جتنا اس کا سائز ہے، ہر ایک کا مطلب ایک طے شدہ ہے، مینیو جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ ہر پرندے دیکھیے کہ لاکھوں کروڑوں پرندے ہیں، سب کا اپنا مینیو ایک نوع ہے نا پرندوں کی، ان کا ایک ہی مینیو چلے گا۔ جو دانہ دن کا کھاتے ہیں وہ دانے ہی کھائیں گے، اور جتنا ہے اتنا، چڑیے کا الگ ہے تو کبوتر کا الگ ہے، اور جو جناب شکاری ہیں تو وہ وہی چیز کھائیں گے، ایک دوسرے کے مینیو میں بھی نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کے دسترخوان پہ نہیں ٹوٹیں گے، ایک دوسرے کی خوراک نہیں چھینیں گے، اپنی اپنی خوراک کھائیں گے۔ یہ قدرت کی حکمتیں ہیں سب۔ دانائی ہر مرغ اندازہ بیست، اور اللہ پاک سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، اور یہ ساری مخلوق مل کے، اب میں ایک بڑی کام کی بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ساری چھوٹی بڑی فضائی اور زمینی مخلوق مل کر کے اس کائنات کے ایکو سسٹم کو چلا رہی ہیں۔ یہ جو کائنات کا ایکو سسٹم ہے یہ ہم نہیں چلا رہے، ہم تو اس کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ چل رہا ہے قدرت کے نظام سے، قدرت کے اصولوں کے تحت۔ یہ جو ایک چھوٹے سے کیڑے سے لے کر کے بڑے سے بڑے کسی جاندار تک جو اس کا فنکشن ہے نا، اور جو اس کی خوراک اور اس کی جو ایک دنیا بسی ہوئی ہے، اس میں وہ ایک ایکو سسٹم کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ کتنی چیزیں ہیں جو کتنی چیزوں کو صاف کر دیتی ہیں، کتنے ہیں جو بیلنس کو قائم کرتی ہیں، کتنے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں کا سبب بنتے ہیں، کتنے ہیں جو دوسروں کی خوراک کا مطلب یہ کہ انتظام کرتے ہیں، یا ان کی خوراک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی، کتنے ہیں جو دوسروں کی نسل بچا رہے ہوتے ہیں، ان کی بریڈنگ بچا رہے ہوتے ہیں، اور بریڈنگ اپنی بھی چل رہی ہوتی ہے، ان کی دوسروں کی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور یہ سب مل کے پھر اس پورے نظام یعنی ایکو سسٹم ماحولیات کو لے کر ہمارے لیے مفید بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ویل بیلنسڈ ایکو سسٹم ہے جس میں سب کے سب اپنا فنکشن ادا کر رہے ہیں۔ اب جناب انسان کیا کرتا ہے؟ کسی ایک مخلوق کا صفایا کر دیتا ہے، کسی ایک کو اٹھا کر ایک طرف نکال دیتا ہے، لگا دیتا ہے،
کسی کو مار دیتا ہے، شکار کر کر کے مار دیتے ہیں، کھا کھا کے مار دیتے ہیں، اور اسی طرح پولوشن کے ذریعے سے تباہ کر دیتے ہیں. یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. کبھی جناب یہ جیسے درخت وغیرہ ہریالی اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، جنگل کے جنگل صاف کر دیتے ہیں، کر رہے ہیں. اس سے ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے ہمارا، بالکل تباہ ہو رہا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ قربانی کی ایک مخلوق ایسی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ قربانی کا جانور ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھ دی ہے. اور دیکھو اس کو قربان بھی کر رہے ہیں ہم، اور ہر سال جو ہے وہ کروڑوں جانور قربان ہو رہا ہے. پھر حج میں الگ وہاں قربان ہو رہا ہے. تو یہ کروڑوں جانور سے یہ بھی مطلب مخصوص ہی ہے نا، 4 قسم کے جنہیں بہیمۃ الانعام کہا گیا، انعام. تو ان کو آپ قربان کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں ان کی نسل کا حال، کہ نسل جو ہے وہ غائب تو ہونا کجا، کم بھی نہیں ہوتی. غول کے غول نظر آتے ہیں، غول کے غول ہیں، ریوڑ کے ریوڑ. جناب میں شکارپور سے گزر رہا تھا ایک زمانے میں آ رہا تھا سوئی سے، پروگرام تھا وہاں سوئی میں بلوچستان. تو بائی روڈ ادھر سکھر آیا، وہاں سے ایئرپورٹ ہے وہاں پر، تو وہاں سے بھی بائی ایئر ادھر آیا. تو وہ جو سفر تھا بائی روڈ کا، پھر ادھر سے پیچھے سے ہوتا ہوا بالائی سندھ سے پھر یہ شکارپور میں پہلی دفعہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھینسیں جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں مجھے ملی، اتنی بھینسیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بھینسیں کبھی نہیں دیکھی تھی. ایسا لگ رہا تھا بھینسوں کا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے بھائی. ہاں یقین جانے اتنی بھینسیں تھی، بالکل اتنی. وہ بھرا پڑا تھا میدان، وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے. میں نے کہا یا اللہ اتنی بھینسیں. دیکھو رب کی شان. اتنے کتے بلے آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے، کبھی نظر نہیں آئیں گے. یہ تو بہت زیادہ ہے، اس کے آدھے بھی نظر نہیں آئیں گے، اس کے 1/3 بھی نظر نہیں آئیں گے. آپ کبھی ان کے غول نہیں ملیں گے، اور کوئی نہیں مار رہا ان کو، پھر بھی کم ہے. یہ حال ہے. اور ادھر یہ ہر سال ذبح ہو رہے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ اللہ کی شان دیکھو. لوگوں کو فکر لگی ہوئی ہے، جانور ذبح ہو رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، ضائع ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. خواہ مخواہ کی فکر لگی ہوئی ہے. ارے یہ ضائع ہوتا تو اب تک ختم ہی ہو چکا ہوتا. فکر کرو ان کی جس کو دنیا بچانے میں لگی ہوئی ہے، وہ جنگلی حیاتیات، وائلڈ لائف وغیرہ، تو اس کی فکر کرو نا. وہ ختم ہو رہی ہے خواہ مخواہ. وہ کبھی کبھی کوئی ہزاروں میں اکا دکا شکار کرنے لوگ جاتے ہیں، وہ ویسے ہی ختم ہوا جا رہا تھی. کتنے بڑے بڑے مخلوق آلریڈی دنیا سے غائب ہو چکی. مگر یہ جناب کتنے ہزار سالوں سے گائیں بھی چل رہی ہے، بکری بھی چل رہی ہے، بھیڑ بھی چل رہی ہے، اونٹ بھی آ رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت، اس کی نشانی ہے. اس کو تو رب بچا رہا ہے. اس نے اگر کاٹنے کا اور ذبح کرنے کا حکم دیا ان جانوروں کو تو بچا بھی وہی رہا ہے. باقی جو مخلوق ہے اس کے اندر اب آپ اپنے ایکو سسٹم کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ وہ ڈس بیلنس نہ ہو جائے. اب دیکھیے آج کل کراچی میں اور شاید باہر بھی دوسرے شہروں میں بھی یہ ٹرینڈ ہوگا کہ کبوتروں کو ہزاروں کی تعداد میں جمع کر کر کے دانہ کھلا رہے ہیں. یہ ایک نیک کام شروع ہو گیا ہے ہمارے شہروں میں، جگہ جگہ بڑے بڑے مین اسٹاپوں پر، اسٹیشنوں پر. یہ اب یہاں پر ہونے لگا. کبوتروں کو جمع کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ وہ باقاعدہ بازار بھی لگ گئے ہیں اس کے دانے کے، اور وہیں خرید رہے ہیں اور وہیں ڈال رہے ہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں بے تحاشا کبوتر وہاں جمع ہو رہے ہیں. ہم اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، مگر یہ نادانوں والی نیکی ہے. ہاں اس میں جو ماہرین کی رائے ہے نا، ہمارے جو اس ماحولیات کے ماہرین ہیں، ان کا یہ خیال ہے، اور صحیح ہے یہ، کہ یہ ہمارے ایکو سسٹم کو ڈس بیلنس کرے گا. یہ جو آپ ان آزاد پرندوں کی پرورش فرما رہے ہیں، یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اس کو کیا خطرہ ہے؟ ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں، کھا رہی ہے، پی رہی ہے. آپ تھوڑی کوئی سب کو جا کے پالتے ہیں. تو آپ ان کو جو پالنے لگے ہیں اور یہ دانہ ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پرندے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں. ان کو اس ماحول میں رہنا تھا، پہاڑوں میں رہنا تھا، درختوں پہ رہنا تھا، وہاں اپنی جگہ بنانی تھی، اور پھر ان کو قدرتی طور پہ چلنا تھا آگے.
اس کے پتہ نہیں کہاں کہاں اثرات تھے، آپ نے لا کے ان کو سب کو جمع کر دیا۔ اس کو جمع کرنے سے کیا ہوا کہ ان کی جو بریڈنگ ہے نا وہ بڑھ گئی، بڑھے گی، آرام سے کھا رہے ہیں، ان کو اور کیا چاہیے، وہ جائیں گے انڈے دیں گے، بچے دیں گے، بس اور کیا کریں۔ انہیں خوراک کی فکر ہی نہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا ناشتہ تیار ہے، ہمارا کھانا تیار ہے، آئیں گے کھائیں گے بجا کے بچے دیں گے۔ اب وہ ان کی بریڈنگ بڑھے گی، اس سے کیا ہوگا، یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ جب یہ زیادہ ہو جائیں گے تو جو دوسرے پرندے ہیں نا وہ غائب ہو جائیں گے، خاص طور پہ چھوٹے، وہ غائب ہو جائیں گے کیونکہ ان کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ سسٹم ہے نا پورا، خدا کی کیلکولیشن میں سب ہے کہ کس کے لیے کتنی اسپیس ہے، کس کے لیے کتنی فضا ہے، کتنے درخت ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے میدان ہیں۔ اب وہاں پتہ چلا ضرورت سے زیادہ ایک نسل جو ہے وہ بڑھ گئی، دوسری غائب ہو جائے گی، ان کے انڈے بچوں کی جگہ غائب ہو جائے گی، ان کے گھونسلوں کی جگہ کم ہو جائے گی، وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گے، وہ پیچھے چلے جائیں گے، ان کو آپ پال نہیں رہے۔ یا تو آپ سارے جو ہے نا چھوٹے بڑے سب کو پھر آپ یہی دانہ دن کا کریں تاکہ وہ بھی اپنے لیے پھر اسی طرح زندگی کے اسباب پائیں اور ان کی بھی نشو و نما ہو، تو اس طرح وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہوگا تو اس کے اور پتہ نہیں کیا کیا اثرات بہرحال پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے یہ میں کہوں گا کہ یہ قدرت کا کام ہے، اسے اپنے ہاتھوں میں نہ لیں اور اس کو ایسی نیکی نہ سمجھیں۔ آپ کسی مرتے ہوئے مخلوق کو بچا لیں اور کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، بے شک یہ تو احادیث میں آتا ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا کوئی اگر کتا بھی ہے نا تو اس کو پلائیں، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ جو اللہ نے جن کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے اور جو قدرت کے نظام کے تحت خود بخود پلتے بڑھتے ہیں، ان کو آپ جمع کر کے یہ نیکی نہ کریں، ورنہ اس سے ہمارا اپنا نظام خراب ہوگا۔ اور یہ پیسہ جو لوگ لگا رہے ہیں اس کے اندر، یہ کسی انسان پہ خرچ کر لیں، غریب بہت ہیں، انسانوں میں بہت سے بھوکے لوگ ہیں بیچارے، کسی انسان کی خدمت کریں، اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ تو ہمارے یہاں اصل میں لوگ بغیر سوچے سمجھے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک عادت ہے اس قوم کی کہ جس طرف لگا دیا جائے لگ جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس فیلڈ میں اس کے ماہرین سے مشورہ نہیں کرتے۔ تو میڈیکل کا معاملہ تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، گھر بنانا انجینئر سے مشورہ کریں، عدالت کا مسئلہ وکلا سے مشورہ کریں، لیکن اگر دین کا مسئلہ ہے، اخلاقیات کا مسئلہ ہے، سماجیات کا معاملہ ہے تو علماء سے مشورہ کریں۔ آپ ایک نیکی کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو اس کے چیمپئن اور اس کے ماہر تو علماء دین ہیں جو دین کو سمجھتے، تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، اس میں اتنا ثواب ہے، اس میں اتنا ثواب ہے۔ دیکھیں مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کو اس کی عقل کے مطابق اجر ملتا ہے، انسان کو جو اجر ملتا ہے وہ اس کی عقل کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اب یہیں پر ہی اگر دیکھیں کہ کبوتروں کو کھلانے والے اگر کئی انسانوں کے کام آ جاتے اور یہ پیسہ اگر انسانوں پہ صرف کرتے تو زیادہ اجر ملتا، مگر انہوں نے عقل استعمال نہیں کی۔ تو اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اس قسم کی بغیر سوچے سمجھے نیکیوں کی جو روش ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں۔ اور آگے جو فرمایا نا اسی مصرے میں، اسی شعر کے اگلے مصرے میں، تو مئی ہر مرغ انجیری کئی است، کہ ہر مرغ کا تومہ یعنی لقمہ انجیر کب ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا نا کہ ہر پرندے کا جو دانہ ہے وہ اس کے اندازے کے حساب سے ہے، اور آگے فرما رہے ہیں کہ ہر پرندے کا لقمہ انجیر کب ہوتا ہے، سب انجیر نہیں کھاتے، اور ہر ایک کا میدا ہر چیز کو نہیں کھاتا۔ انجیر کھانے کے لیے اللہ نے الگ پرندے بنائے، ڈرائی فروٹ کے لیے الگ پرندے بنائے، دانہ دن کا الگ، کیڑے مکوڑے کھانے والے الگ ہیں۔ بہت سے پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اس سے ہماری فضا میں یہ حشرات کم ہوتے ہیں۔ بہت سے پرندے یہ درختوں پہ بیٹھتے دانے اور بیج وغیرہ کھاتے ہیں۔ انجیر کون کھاتا ہے؟ انجیر کھاتی ہے بلبل، انجیر کھاتا ہے ہدہد، انجیر کھاتی ہے کوئل، انجیر کھاتا ہے طوطا، انجیر کھاتی ہے مینا۔ یہ ہیں جو انجیر کھاتے ہیں، اور انجیر بڑے کام کی چیز ہے ویسے، تو ان کو تو اللہ نے یہ قدرتی طور پہ بتا دیا ہے، ان کی خوراک بنا دیا، اور یقیناً ان کے لیے ہزار مسائل کا حل ہے۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ
ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس چیز میں ہمیں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے. تو انجیر کا فائدہ بہت ہے، انجیر کا فائدہ بہت. انجیر کا ذکر آ گیا تو سن لیں، حدیث میں انجیر کا ذکر، قرآن پاک میں بھی آپ جانتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، انجیر کی قسم ارشاد فرمائی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلوا التین فإنہ یقطع البواسیر، کہ انجیر کھایا کرو، یہ بواسیر کو کاٹ دیتی ہے. بھائی انجیر کھانے والے کو قبض نہیں ہوگا، جو انجیر کھائے گا نا اس کو کبھی قبض نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ انجیر جو ہوتی ہے یہ پیٹ میں، آنتوں میں جو سدے پیدا ہو جاتے ہیں نا اس کو کھولنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. آنتوں کی بندش کو، رکاوٹ کو ختم کر دیتی، اس کے سدے ختم کر دیتی، اور آنتوں کو بالکل جیسے جاری ساری کرتی ہے، اور جو بھی مواد جا رہا ہے وہ پھر آرام سے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور اس لیے قبض کا کوئی مسئلہ نہیں. انجیر جو ہے جگر کی فعالیت کو بہتر کرتی ہے، معدے کے نظام کو درست رکھتی ہے، نظام ڈائجسٹو سسٹم کی اصلاح کرتی ہے. بہت مفید چیز ہے، بڑی برکت والی چیز ہے. روزانہ اس کو آپ وہ ایک اس میں دودھ کے برتن میں 1 کپ میں دودھ ڈال کے اس میں بھگو دیں اور صبح اس کو پی لیں. اگر دودھ میسر نہیں ہے تو پانی میں ڈال کے اسے صبح پی لیں، چبا لیں اور پی لیں. 2 دانے ڈال لیں، 3 ڈال لیں، جیسی بیماری، بواسیر جتنا جیسا ہے، بواسیر انشاءاللہ یا تو رک جائے گا یا ختم ہو جائے گا، اس کو بڑھنے نہیں دے گی. جی ہاں، جیسے حدیث میں آیا نا بواسیر کو ختم کرتی ہے. تو بواسیر بہت خطرناک بیماری ہے، اس کا بہترین علاج ہے انجیر. تو اس لیے روزانہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور انجیر جو ہے وہ یہ جو باہر کھلی ملتی ہے نا یہ مت لیں، بالکل کالی پڑی ہوئی ہے یہ نہ لیں. اور بالکل وائٹ بھی مت لیں، جو بالکل چمکا کے سفید کر کے رکھی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے. وہ اصل میں وہ ہوتی خراب والی انجیر ہے، اس کو تیزاب ویزاب مار کے ایسا چمکا دیتے ہیں. یہاں سارا یہ کام ہمارے یہاں ہو جاتا ہے آرام سے، اور وہ رکھ دیتے ہیں اور لوگ اس کو جو ہے ایسے لپک کے لیتے ہیں. آپ انجیر لیں تو تھوڑی سی سیاہ، تھوڑی سفید، بین وہ والی لیں، اور دیکھ لیں اس میں کیڑا ویڑا نہ ہو، بس پرانی نہ ہو. تو پرانی کا رنگ پھر الگ ہی ہوتا ہے. یہ آپ استعمال کریں، میرا مشورہ ہے، انشاءاللہ آپ کو پیٹ کے مسائل نہیں ہوں گے. بڑی بابرکت چیز ہے، روزانہ رات کو بھگو لیں، صبح کھا لیں.